بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے کرم اور احسان اور فضل سے آپ بزرگوں، نوجوان دوستوں، بھائیوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے سفر کے بعد پھر سے آپ حضرات کے سامنے بیٹھنے اور چند بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ روداد حرمین شریفین آپ کے سامنے بیان کیا جاتا، جو کچھ دیکھا اور سنا گیا آپ حضرات بھی اس کو سنتے، لیکن سفر در سفر کی وجہ سے طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے حادثے نے تھوڑا ذہن کو منتشر کر دیا ہے، لیکن سب اللہ رب العزت کے چاہنے اور کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا جس کا تعلق تقدیر سے بھی ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر وہ پوشیدہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے بھرپور ہوتی ہے، بندوں سے مخفی ہوتی ہے۔ اللہ جب جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، بندے کو اس میں اختیار نہیں ہوتا ہے۔ بندے کے لیے اس میں سراسر خیر اور بھلائی ہوتی ہے، اگرچہ اس کی حکمت کو بندہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ اللہ رب العزت کے پاس ہی غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اس کے بارے میں صرف اللہ رب العزت کو علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ اللہ جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ تری میں ہے، یعنی جو سمندروں میں ہے اور جو خشکیوں میں ہے، ان سب کے بارے میں اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو پتا بھی گرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کو علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ، اور جو دانہ بھی گرتا ہے، فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں، اس دانے کے بارے میں بھی اللہ کو خبر ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور جو خشکی اور تری ہے اس کے بارے میں بھی اللہ جانتے ہیں۔ یعنی إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دفتر ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی مصلحت، حکمت اور اس کی غیب کی باتوں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو لمبا، کسی کو ناٹا، کسی کو مالدار، کسی کو غریب، کسی کو عہدہ والا، کسی کو بغیر عہدہ والا، کسی کو تندرست، کسی کو بیمار، کسی کو خوش، کسی کو مغموم، یہ سب اللہ رب العزت کے فیضان اور اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جس انسان کے لیے جو کچھ ہوتا ہے اس میں اس کے لیے سراسر بھلائی ہے۔ ہم اپنی ناکامیوں، کم علمیوں اور کم کوتاہ نظری کی وجہ سے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا، نعوذ باللہ،
یہ سارے مسائل اور مشکلات اللہ نے ہم ہی کو دے دیا ہے۔ کبھی ہم بولتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اللہ کو، اتنی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، اتنی تسبیحات کی پابندی کرتا ہوں، اللہ سے اس طرح مانگتا ہوں، پتہ نہیں ساری بیماری ہمارے گھر میں اللہ ڈال دی ہے۔ یہ سب جو کلمات ہیں یہ اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ اور انتہائی انسانیت کے درجے سے گری ہوئی بات ہے۔ جو کچھ ہے، جو کچھ اللہ کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی سراسر بھلائی اور اللہ کا کرم ہے۔ اس کو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ بہت سے اکابرین امت یا بلکہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھی جائے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر جو حالات آئے ہیں، جو آزمائشیں ان پر آئی ہیں، اگر ایک عام انسان پر آ جائے، وہ انسان ابھی ایمان سے پھر جائے، وہ انسان ابھی اپنے دین و ایمان سے منحرف ہو جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آرے سے چیر دیا گیا ان کو، کیا اس روئے زمین پر پیغمبر سے بڑا کوئی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ اللہ کا پیارا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ ان کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ اللہ کو سب خبر تھی، اس کے باوجود اللہ نے سب کچھ دیکھا لیکن ہونے دیا، اس میں مصلحت اور حکمت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو اٹھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے اپنے نشانے بنائے اور ان کو زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی اور سخت بیمار ہوئے، لیکن کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ وہ ہم جیسے نہیں تھے کہ حالات آئے تو فوراً شکوہ کرنا شروع کر دیا، کیا ہو گیا، اللہ کو صرف میرے ساتھ ہے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کچھ مقام دینا چاہتے ہیں، اس کو کچھ اونچا اٹھانا چاہتے ہیں، اس کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو کبھی کبھی اللہ اس کے حالات آزمائش لاتے ہیں، اس کو صبر کرتا ہے، اللہ کی مرضی سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسے نوازتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ فلسطین پر حالات ہیں، ان سے سخت حالات تو شاید کہیں نہیں ہوگا۔ ہمارے بچوں کو بخار آ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، وہاں پر نہ جانے کتنے معصوم بچوں کے چیتڑے اڑا دیے گئے، نہ جانے کتنے معصوم بچوں کے اپنے ہاتھوں سے محروم ہیں، اپنے پیروں سے محروم ہیں، اپنی بینائی سے محروم ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں، ان کے ہاتھ نہیں ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے، پھر بھی ان سے پوچھی کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان کے جیسے ہو گیا ہے۔ صحابہ اکرام کا ایمان جس درجے کو پہنچا تھا، اس مقام کو تو نہیں پا سکتے، لیکن وہی مقام ان کے پاس ہے۔ یحییٰ سنوار کو چند دنوں پہلے شہید کر دیا گیا، اور ٹی ویوں پر، موبائل پہ منظر دیکھا گیا، اور جعفر طیار کا منظر یاد آتا ہے۔ جب جعفر طیار کو تلوار لگی ہے اور ان کا بازو کٹ گیا ہے، صرف ایک رگ لگا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے لڑائی کر رہے ہیں، جب سمجھے کہ جھنڈا میرے ہاتھ سے گر جائے گا، انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے رکھا اور اس کو توڑ دیا ہاتھ کو، اور ایک ہاتھ سے لڑنے لگے۔ اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا گیا، اپنے منہ سے اپنے دانت سے جھنڈے کو اٹھایا۔ ایک دوسرے صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے پکڑ لیا۔ یہی صورتحال فلسطین میں دیکھا گیا۔ یحییٰ سنوار کے ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا ہے، ان پر حملہ کیا گیا۔ ایک ہاتھ جب کٹ گیا، انہوں نے تار کھینچا، تار سے اس ہاتھ کو باندھا، اس کے بعد پیر کٹ گئے ان کے، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون سے مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے۔ اس مرد مجاہد نے کہا کہ جان جائے تو بزدل کی طرح نہیں جائے گی،
بلکہ ہاتھ کی جو چھڑی تھی اس چھڑی کو اٹھا کر انہوں نے پھینکا ہے کہ اللہ کے سامنے میں کہوں گا میرے بس میں خدا جو تھا میں نے کیا، آپ کا جو فیصلہ میں اس پر راضی ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ آج ہمارے عقیدے کیا ہیں؟ آج اسلام سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو آزماتے ہیں۔ انسان خوشحالی میں ہو، انسان ہر چیز اس پہ فراوانی ہوتی ہے، نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، آزمائش کے لیے نوازتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، فرعون کو دیکھیے، قارون کو دیکھیے، شداد کو دیکھیے، حامان کو دیکھیے، ابو جہل کو دیکھیے، ابو لہب کو دیکھیے، عتبہ کو دیکھیے، شیبہ کو دیکھیے، ان لوگوں کی تاریخ اٹھائیے اور دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑے لوگ تھے، دولت کی فراوانی تھی، طاقت کی فراوانی تھی، صحتیاب ایسے تھے کہ 400 سال تک کبھی بخار نہیں آیا ان کو، لیکن اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ ان سے خوش تھے، لیکن اللہ ان سے خوش نہیں تھے، اللہ ان سے راضی نہیں تھے، بلکہ لعن اللہ علیہم، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کیا اور قیامت تک لعنت کیے گئے اور کل جہنم کے کوئلے بنا دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، حرمین شریفین میں ایک معصوم سا بچہ خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ کے ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے، امی میں نے اللہ سے دعا کی ہے فلسطین جیتے گا، اسرائیل ہارے گا۔ اس معصوم سے بچے کو بولنے نہیں آ رہا ہے، وہ بھی فلسطین کے لیے دعا کرتا ہے۔ آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کبھی رات کو روتے نہیں ہے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کا درد ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، ان کا درد اگر نہیں ہے تو واقعی ہم اسلام کے واقعی ماننے والے نہیں ہیں۔ الغرض بات یہ چل رہی تھی کہ جو کچھ روئے زمین پہ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس پر حالات لا کر، کس پر مسائل لا کر، کس پر مشکلات لا کر اس کے مقام کو کتنا اونچا اٹھانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے منشے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر حالات ہیں تو سجدے میں گر جائیے، اپنے اللہ سے کہیے اللہ میں کمزور بندہ ہوں، ان حالات کا مقابلہ ہم سے نہیں ہوگا۔ یقیناً یہ بھی اللہ آپ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر ہم سے نہیں ہوتی ہے، ان حالات کو اٹھا کر ہم کو صحت کی نعمت دے دیجیے، تندرستی کو ختم کر کے عافیت اور رزق کی برکت کی زندگی دے دیجیے۔ ان چیزوں کو اگر کریں گے تو ہم اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور مخصوص بندوں میں شامل ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہمارے محترم امام صاحب بھی اور ہم کو بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت کرائی، حرمین شریفین جانا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے گھر کو دکھایا، اور خانہ کعبہ کہ ہر نماز میں اگر کوئی مقتدی یا کوئی بھی نمازی اس کا رخ نہ کرے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ہر مسلمان نماز میں کہتا ہے یا اللہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز جمعہ فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس کعبے کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان کے دل میں تڑپ ہوتا ہے کہ ایک بار اس کعبے کو دیکھتا جس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ علماء فرماتے ہیں 60 رحمتیں اللہ روزانہ اس پر نازل کرتے ہیں، اس میں سے 40 طواف کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ واقعی کیا منظر ہے، انسان دیکھے تو اس کو احساس ہو۔ تقریباً 20-25 لاکھ لوگ ہر وقت وہاں چکر لگا رہے ہیں، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی بلک رہا ہے، کوئی سسکیاں لے رہا ہے، کوئی مائیں رو رہی ہے۔ پوری دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار، بڑے سے بڑے دولت والے، بڑے سے بڑے عہدے والے اگر یقیناً فقیر معلوم ہوتے ہیں تو اسی در پہ فقیر معلوم ہوتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے، مجھے کیا کہے گا، میرے پاس میں کوئی عورت کھڑی ہے یا کوئی مرد کھڑا ہے، کون گورا ہے کون کالا ہے، کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ بس ایک ہی بندگی ہے، وہ بندگی یہ ہے کہ مولا تیرے در پہ آیا ہوں، تو راضی ہو جا، تو ہمارے مسائل کو حل کر دے، مشکلات کو ختم کر دے، پوری امت کی مشکلات کو ختم کر دے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے جانا ہوا، آپ سب کے لیے دعائیں کی گئی ہے، بڑھ بڑھ کے دعائیں کی گئی ہے۔ اللہ سب کے حالات کو، سب کے مشکلات کو اللہ دور فرمائے۔ ایسا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس در پہ ہر دم بلاتا رہے، اس در پہ اللہ حاضری کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اور روضہ اقدس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جس نبی نے اس امت کے لیے پوری زندگی کو وقف کر دیا تھا، آخری مرحلے میں اپنے بیٹوں کی جدائی پر جیسے اللہ کے نبی روئے تھے نہیں روئے تھے،
اس سے زیادہ امت کے لیے روئے ہیں، امت کے لیے تڑپے ہیں، اس روضہ اقدس پہ پہنچ کر ایک بار سلام آپ نے پیش کرے، ایک بار جائے تو احساس ہوتا ہے میں کس دربار میں حاضر ہوا ہوں، ان کے صدقے کیسے کیسے مسائل اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ الغرض میرے بھائیوں، وہ دیار ایسا دیار ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے اتنے اسباب دیے ہیں تو وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ حج کا اگر موقع نہیں ہے، ایک بار عمرہ ضرور کر لیجئے، ایک بار وہاں ضرور چلے جائیے، آپ کے مقدر کا سکندر چمک جائے گا انشاءاللہ۔ جو بندہ اس رب کے گھر میں چلا جاتا ہے، اور رب اپنے مہمانوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ حرمین میں آتا ہے، عمرے یا حج کے لیے آتا ہے، اور جب تک اپنے گھر نہ لوٹ جائے اللہ تعالیٰ کا مہمان رہتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ واپسی پر بہت لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ قریب بات ہوگی۔ واپسی پر ٹکٹ کنفرم نہ ہونے کی وجہ سے 5 روز رکنا پڑا۔ ہم نے سوچا دلی میں کیوں رکیں گے، دیوبند چلے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے محدث کبیر علامہ نعمت اللہ العاظمی دامت برکاتہم تقریباً 100 سال کی عمر ہونے والی ہے، حضرت استاد سے ملنے گئے، کیا تھا کہ عصر کے بعد بچوں کو لے کر مسجد میں پڑھا رہے ہیں۔ گھر پہ ملاقات کے لیے گیا، کہا دعا فرما دیجئے کہ آج تم جس جگہ سے آ رہے ہو، جب تک تم گھر نہیں جاؤ گے اللہ تمہاری دعائیں قبول کریں گے، تو ہمارے لیے دعا کر، میں تمہارے لیے کیا دعا کروں گا۔ اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو یقین ہے کہ جو بندہ وہاں جاتا ہے اللہ اس کی سنتے ہیں، اللہ اس کی مانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ایک بار اس دیار میں جائیں، اور اس دیار میں جا کر اپنے مسائل، اپنی مشکلات اور اپنی تمام تکلیفوں کو اس سے کہہ کر دور کرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے بستی والے کو اللہ وہاں کے لیے قبول فرما لے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ اللہ نے اگر آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ اگر مدد پہنچا سکتے ہیں تو ایک گھونٹ پانی کے لیے، ایک وقت کھانے کے لیے پیسے کا انتظام کر کے کسی ذریعے سے وہاں پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی کی عبادت اللہ کو قبول نہ ہو، ایک ایسا عبادت آپ کر لیں گے کہ اللہ اسی کو قبول کر کے ہماری زندگی تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو، سب کے مشکلات کو دعا کرے۔ ایک چھوٹا سا حادثہ راستے میں پیش آ گیا ہے، دعا کرے کہ اللہ جو مسئلہ ہے اللہ اس کو حل فرمائے، جو چیزیں غائب ہیں اللہ اس کو ملا دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پوری بستی میں اللہ امن و امان قائم فرمائے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک خاتون ہے، ان کی بچی کی شادی شاید کل یا پرسوں ہے، وہاں پر ہیں تقریباً کیا گاؤں ہوئی ہے، ان کے لیے آپ جب جائیں گے تو ان کو تھوڑا سا امداد کرتے جائیں گے۔ اللہ تمام پریشان حالوں